السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قوم سمود کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک پوتے کا نام سمود تھا۔ سمود کا خاندان حجاز اور تبوک کے درمیان ہجر نامی مقام پر آباد ہو گیا، جسے مدائنہ صالح بھی کہا جاتا ہے۔ تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 14 منزل دور ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ غزوہ میں تشریف لے گئے تھے، جو غزوہ تبوک کہلاتا ہے۔ قوم سمود جسمانی لحاظ سے بہت طاقتور تھے، مضبوط عمارتیں بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے اور ان پر عمدہ نقش و نگار بھی بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ سرسبز زمین بھی دی تھی، پھلدار درخت ہر طرف نظر آتے تھے، جانور کثرت سے دودھ دیتے تھے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو بتوں کی دی ہوئی نعمتیں سمجھنے لگے، یعنی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے لگے، یعنی اپنے سے کمزوروں پر ظلم کرتے، بتوں کو پوجتے اور انہیں نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے۔ لیکن اللہ کا عذاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک ان کی طرف کوئی نبی یا رسول نہ بھیج دے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم ان میں رسول نہ بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملنے سے پہلے وہ سچائی اور ایمانت کے اعتبار سے مشہور تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور اللہ سے توبہ اور مغفرت مانگنے کا کہا، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں ان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے بزرگ اور آباء و اجداد کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی، بلکہ ان کے دل ایمان سے محروم رہے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ ان کا مطالبہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم کس قسم کی نشانی چاہتے ہو؟ تو انہوں نے مشورہ کر کے کہا کہ آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا بے شک۔ تو ان کے سردار نے کہا کہ پھر اپنے رب سے کہو کہ اس سامنے والی چٹان سے اونٹنی ظاہر ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ ان کے مطالبے کو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت چٹان کو حکم دیا، چٹان حرکت کرنے لگی اور پھر پھٹ گئی۔ پھر انہوں نے چٹان میں سے اونٹنی کو نکلتے ہوئے دیکھا، وہ بالکل ویسی ہی اونٹنی تھی جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ بعض لوگ تو اللہ کی عظیم نشانی کو دیکھ کر ایمان لے آئے، لیکن اکثر گمراہی میں پڑے رہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا تو اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ ایک دن کنویں سے پانی پینے کی باری اونٹنی کی تھی اور دوسرے دن قوم سمود کنویں سے پانی پیتی۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ اتنا دودھ دیتی کہ ان سب کو کافی ہو جاتا۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی، پھر وہ لوگ آپس میں جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ صورتحال کب تک رہے گی؟ اس اونٹنی کی وجہ سے ایک دن ہم پانی سے محروم رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ ذکر فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں آپ کو نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص ہیں، ایک تو قوم سمود کا وہ سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا، اور ایک وہ جو آپ کو ضرب لگائے گا جس سے یہ داڑھی تر ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تاکہ وہ کنویں تک نہ پہنچ سکے اور انہیں کنویں پر اپنی باری کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے ایک تیر اس کے پاؤں پر مارا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں، اور پھر نیزوں اور تیروں سے اسے مار دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ بہت غمگین ہوئے اور ان سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس کے قتل سے منع نہیں فرمایا تھا؟ اب تم نے خود کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے حکم سے 3 دن تک عذاب کے آنے کا وعدہ فرمایا۔ مہلت کے پہلے دن یعنی جمعرات کے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، پھر دوسرے دن جمعہ کو صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ جب مہلت کا تیسرا دن ہفتہ آیا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اتوار کی صبح سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی اور ساتھ ہی نیچے زلزلہ آیا اور وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح سے مٹا دیا کہ جیسے وہ کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے۔